اور اس عذاب کا نازل ہونا ان پر ضروری ہے جس وقت اہل مکہ اس ناقابل رشک حالت میں تھے، اس وقت ان کا سردار و سالار ابو سفیان بن حرب سلامتی کے نمائندے عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے باہر اسلامی فوجوں کے ہیڈ کوارٹر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سپردگی کے مذاکرات کر رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر میں بہت باتیں اور بحث مباحثے ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے سردار کے درمیان جو پہلی بات ہوئی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شرک و بت پرستی کے ترک کرنے اور حلقہ بگوش دین توحید ہونے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان تیرا برا ہو، کیا وقت نہیں آ گیا کہ تو جان لے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس قدر صلہ رحمی کرنے والے، حلیم اور کریم ہیں۔ خدا کی قسم میں خیال کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کام ضرور آتا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو سفیان تیرا برا ہو، کیا وقت نہیں آیا کہ تو جان لے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کس قدر صلہ رحمی کرنے والے، حلیم اور کریم ہیں۔ اس بارے میں میرے دل میں کچھ خلجان ہے۔ یہ پرسکون گفتگو سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کے درمیان ہو رہی تھی، اور سلامتی کے نمائندے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب یہ گفتگو سن رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کی کوششوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ آغاز ہی سے اس بات کے شدید خواہش مند تھے کہ ابو سفیان حلقہ بگوش اسلام ہونے میں جلدی سے کام لے، کیونکہ مقدس شہر سے جنگ کے خوفناک سایوں کو دور کرنے کے لیے، جن کے متعلق عباس رضی اللہ عنہ کو مکہ اور اہل مکہ کے بارے میں خوف دامنگیر تھا کہ اسلامی فوج زبردستی اور اسلحے کی قوت سے ان کو نیست و نابود نہ کر دے، یہ ایک فیصلہ کن عامل تھا۔ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غیر قرشی عناصر بھی تھے، اور انصار کی طرح ان کی بڑی کثرت تھی۔ انہیں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ مشرکین مکہ سے انتقام لیا جائے، کیونکہ انہوں نے ماضی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب قلیل تھے، بہت ایذائیں دی تھیں، اور اس شدید خواہش کا اظہار 5 برگیڈوں میں سے ایک برگیڈ کے افسر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کیا، جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزول کر دیا اور اس کے بیٹے قیس کو اس بریگیڈ کی قیادت سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ وہ مشرکین مکہ کے درمیان خونریز واقعات کے بپا کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کہ آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے اور آج حرمت مباح ہوگی۔ ابو سفیان کے اس علم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کے دوست عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں مکہ کو جنگ کی ہلاکتوں سے بچانے کے متعلق جو آرزو پائی جاتی ہے، ابو سفیان کا اسلام لانا مکہ کو تباہی و بربادی سے دور رکھنے کے اہم عوامل میں سے تھا، کیونکہ وہ قریش کا سردار، نمائندہ اور سالار جنگ تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے گا تو سب مکہ محفوظ ہو جائے گا، اور کم از کم مقابلہ کرنے والوں کے دلوں سے مقابلے کی رغبت معدوم ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو سفیان کو دیکھا کہ وہ دخول اسلام کے اعلان سے پہلو تہی اور فرار اختیار کر رہا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے مشورہ دینے بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے بتایا کہ تمہارا اسلام لانا خود تمہارے لیے اور تمام اہل مکہ کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اسلام لانے پر ہرگز مجبور نہیں کریں گے، اور جب تک تم ان کی امان اور پناہ میں ہو تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا، لیکن تمہارا اسلام نہ لانا خود تم پر مصائب و آلام لانے کا موجب ہوگا، اور جب قریش کفر پر اور حملہ آور فوج کے مقابلہ کرنے پر اصرار کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ بات ہلاکت کا باعث ہوگی۔
اس طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست ابو سفیان کو ترغیب اور ترہیب کے ذریعے اسلام کی طرف متوجہ کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے نیک مشوروں سے قریش کے سردار کو اسلام کا اعلان کرنے پر راضی کر لیا، اور اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اور یہ سب کارروائی لشکرگاہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہوئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ابو سفیان کا اسلام لانا سلامتی کا موجب کیسے بنا؟ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دوست ابو سفیان نے اسلام کا اعلان کیا تو انہوں نے بڑا لمبا سانس لیا کہ وہ اپنے مقصد کے نہایت قریب پہنچ گئے ہیں، اور وہ مقصد مکہ کو غازی فوج کی تکلیف سے بچانا تھا، جو ابو سفیان کے اسلام لانے کے بعد بہت واضح ہو گیا تھا کہ مسلمان بغیر تلوار سونتے اور خونریزی کیے مکہ میں داخل ہوں گے، اور عملاً بھی یہی ہوا۔ ابو سفیان کا اسلام لانا بغیر کسی قابل ذکر مقاومت کے اسلامی فوج کے لیے فتح مکہ کا فیصلہ کن عامل ثابت ہوا، کیونکہ تمام قریش نے ہتھیار ڈال دیے اور اسلامی فوج کے مطیع ہو گئے، اور اسلامی فوج ان کے مال و جان کی حفاظت کی ضامن ہو گئی، سوائے چند متعصب تہور پسندوں کے جیسے اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ۔ انہوں نے کچھ مقابلہ بازی کی جسے جنوب مکہ میں 5ویں بریگیڈ کے سالار حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کچل دیا۔ مکہ کو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرنے کا معاہدہ۔ ابو سفیان جب اسلام قبول کر کے عظیم اسلامی سوسائٹی کا ایک ممبر بن گیا تو سلامتی کے نمائندے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو سفیان کے درمیان بحیثیت اس کے نمائندہ قریش ہونے کے آخری معاہدے کے لیے آخری پروگرام ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اس معاہدے کی روح سے مکہ کو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دینے کا کام مکمل ہو جانا تھا۔ اس معاہدے کی تلخیص کچھ ایسی شرائط میں تھی۔ نمبر 1، جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ ضمانت دی جائے کہ وہ مکہ اور اہل مکہ کے مال و جان کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 2، جب جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوگا تو قریش کسی قسم کی مسلح مقاومت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے اندر اپنے رستے میں کسی بھی مسلح مقاومت کو کچلنے کے لیے ہتھیار استعمال کرنے کا حق ہوگا۔ نمبر 4، جب پہلی شرط پوری ہو جائے تو مکہ والوں کے لیے تمام مقامات میں پھرنا منع ہوگا۔ ہر آدمی اپنے گھر میں رہے یا مسجد میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، تاکہ بیان کردہ شرائط کے مطابق مکہ پر جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ مکمل ہو جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کی ڈپلومیسی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک ماہر ڈپلومیٹ تھے۔ برتقدیر صحت آپ رضی اللہ عنہ ہی نے ابو سفیان کو یہ نظریہ یعنی اعتراف شکست و تسلیم دیا، جس سے قوم میں ان کی قدر و منزلت بلند ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابو سفیان فخر و شرف کا دل دادا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی قوم کے درمیان کوئی فخر و شرف کا امتیاز عنایت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا، اور اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابو سفیان نے اس وقت کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گھر تو اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کعبے میں داخل ہو جائے اسے بھی امن دیا جائے گا۔ اس پر ابو سفیان نے گزارش کی
کہ کعبہ بھی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ سب لوگ اس کے اندر آ جائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن دیا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا یہ کافی ہے۔ اس معاہدے کی پختگی کے بعد فریقین نے اس کی تنفیذ کا کام شروع کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیش کے سالاروں کو آرڈر دینا کہ وہ مکہ میں دفاع جان کے سوا ہتھیار استعمال نہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام فوج کی طرف بڑے سخت آرڈر جاری کیے کہ وہ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے مقابلہ کرنے والے کے کسی آدمی کے خلاف ہتھیار استعمال نہ کریں۔ نیز آپ نے یہ حکم بھی دیا کہ اہل مکہ کے اموال اور مملوکات کو فوج کا کوئی آدمی نہ چھیڑے۔ فوج نے اپنے سالار اعلیٰ کی ہدایات کو مکمل طور پر نافذ کیا اور فوج سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہوئی جس سے اس کے امن کی صفائی مقدر ہوتی۔ ہاں، جن لوگوں نے اس فوج کے مقابلے میں ہتھیار اٹھائے انہیں مارا گیا اور ان کی مقاومت کو 22 مقتولوں کے بعد کچل دیا گیا، جیسا کہ اس کی تفصیل عنقریب بیان ہوگی۔ قریش کے سردار اور لیڈر ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ جا کر وہاں کے سرداروں کے سامنے اس معاہدہ تسلیم کو پیش کرے اور جمہور قریش سے اس کی تنفیذ کرنے اور خود اس پر عمل کرنے کا مطالبہ کرے تاکہ وہ جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کا نشانہ نہ بنے، جو اس معاہدے کو توڑنے والے کو قتل کرنے کے لیے چکر لگا رہا ہے۔ مکہ ایک کھلا شہر۔ اس معاہدے کے بعد مکہ ایک کھلا شہر قرار پا گیا جس میں سوائے دفاع نفس کے فوج کے لیے ہتھیار کا استعمال ممنوع ہو گیا۔ اسی طرح اہل مکہ کے لیے ہتھیار اٹھانا اور جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی قسم کی مسلح مقاومت کرنا ممنوع قرار پایا۔ ابو سفیان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پر قبضہ کرنے اور ہوازن سے جنگ کرنے کا مشورہ دینا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ شہادتین کے اقرار کے بعد ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ پر قبضہ کرنے کو مؤخر کر دیں اور اپنی فوج کو ہوازن سے جنگ کرنے کے لیے لے جائیں، کیونکہ وہ قریش سے قرابت میں بہت دور ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے مشورے پر عمل نہ کیا، بلکہ اسے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکہ اور ہوازن پر اکٹھا قبضہ عطا کرے گا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ ابو سفیان اور حکیم بن حزام اکٹھے ہی مسلمان ہوئے اور ان دونوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہوازن کے ساتھ اپنی سختی اور جنگی حکمت عملی کو جاری رکھتے، وہ آپ کے بعید ترین رشتہ دار اور آپ سے سخت عداوت رکھنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے فتح مکہ کے ساتھ ہی یہ سب کچھ دے دے گا، اسی سے اسلام کا اعزاز ہوگا اور ہوازن کی شکست کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ ان کے اموال و اولاد بھی غنیمت میں دے گا، اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابو سفیان کو تنبیہ کرنا۔ ابو سفیان چونکہ نیا اسلام لایا تھا، اس لیے ان باتوں نے جو دور جاہلیت کے زمانے سے اس کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں، اسے ایسی باتیں کرنے پر آمادہ کر دیا جن سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنقیص ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراض ہوتے ہوئے ابو سفیان کو ڈانٹا۔ ابو سفیان نے، جو کہ ابھی تک لشکرگاہ نبوی میں ہی تھا، کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے خاندان اور اصل کے پاس ایسے مخلوط قسم کے لوگوں کو لے آئے ہیں جن کی کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے، اور میں ایسے بہت سے ناآشنا چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم ظالم اور بد عہد ہو، تم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، بنو کعب یعنی خزاعہ پر گناہ اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے اللہ کے حرم اور جائے امن میں حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قول کی تردید کرتے ہوئے فرمایا،
تو نے اور تیری قوم نے یہ کچھ کیا اور ان لوگوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب تم نے مجھے جھٹلایا، اور جب تم نے مجھے نکالا تو ان لوگوں نے میری مدد کی۔ ابو سفیان کے سامنے فوجی مظاہرہ۔ ابو سفیان کے اسلام لانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے درمیان معاہدے کی تکمیل کے بعد کہ مکہ کھلا شہر ہوگا اور اس میں قریش کے خون کی حفاظت کی جائے گی اور اس میں جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جنگ کرنے کے داخل ہوگا، تو قبل اس کے کہ ابو سفیان مکہ کی طرف جا کر اہل مکہ کو معاہدے کے مضمون سے آگاہ کرے اور ان سے اس کی تنفیذ کا مطالبہ کرے تاکہ ان کے مال و جان محفوظ ہو جائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ قریش مکہ کے سردار کے مکہ واپس جانے سے قبل اس کے سامنے ایک فوجی مظاہرہ کیا جائے جس میں تمام جنگی فوجیں شامل ہوں، تاکہ جب وہ مکہ واپس جائے تو جیش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت، حسن تنظیم، ہتھیاروں کی عمدگی، کثرت تعداد اور شدت نظم و ضبط اس کے دل میں صحیح معنوں میں گھر کر جائے، اور یہ کہ قریش اس کی مقاومت کی تاب نہیں رکھتے۔ ابو سفیان کا فوجی مظاہرہ دیکھنے کے لیے کچھ دیر رکنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فوجی مظاہرے کے اختتام تک کچھ دیر کے لیے ابو سفیان کو ایک تنگ وادی میں روکا جائے۔ ابو سفیان نے اس اقدام سے خوف محسوس کیا اور خیال کیا کہ وادی کی تنگ جگہ پر اسے روکنے کا یہ مقصد ہے کہ اس سے خیانت کی جائے، مگر سلامتی کے نمائندے نے اسے تسلی دی کہ مسلمان نہ خیانت کرتا ہے اور نہ عہد شکنی کرتا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ ابو سفیان مکہ واپس جانے سے پہلے اللہ کے لشکر کی ایک جھلک دیکھ لے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ابو سفیان کے مکہ جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسے وادی کی تنگ جگہ سے پہاڑ کی نکڑ تک روکے رکھو تاکہ یہ خدائی فوجوں کو گزرتا ہوا دیکھ لے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے وادی کی تنگ جگہ سے پہاڑ کی نکڑ پر روکے رکھا۔ جب میں نے ابو سفیان کو روکا تو وہ کہنے لگا، بنو ہاشم سے عہد شکنی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اہل نبوت خیانت نہیں کرتے، مگر مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا، آپ نے پہلے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ گویا آپ نے میرے خوف کو دور کیا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ خوف تجھے اس مقام تک پہنچا دے۔ ابو سفیان کے دل میں فوجی مظاہرے کا اثر۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو وادی کی تنگ جگہ پر کھڑا کر دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے تمام دستوں کو حکم دیا کہ وہ قریش کے سردار ابو سفیان کے سامنے سے گزریں۔ وادی میں نہایت خوبصورت طریق سے فوجی مظاہرہ کیا گیا جس سے ابو سفیان ورطہ حیرت میں پڑ گیا۔ جو کچھ اس نے دیکھا اس کا دل اسے ماننے کو تیار نہ تھا۔ وادی میں بڑی دقیق تیاری اور نفیس ترین حالت نظم و ضبط میں نبوی بریگیڈ اور دستے گزرے جس سے عرب اپنی عسکری تاریخ میں صدیوں سے آشنا نہ تھے۔ ابو سفیان کے دل کو حیرت نے پوری طرح قابو کر لیا، اور جس چیز نے اسے بہت زیادہ حیرت زدہ کیا وہ ہماگیر تبدیلی تھی جس نے مسلمانوں کی روش زندگی کو بنیادی طور پر بدل دیا تھا۔ ان سے ہر برائی دور ہو گئی تھی اور اس کی جگہ شرک سے الگ ہونے اور عقیدہ توحید کے اختیار کرنے کے باعث اچھائی نے جگہ لے لی تھی۔ عقیدہ توحید کا اختیار کرنا ان کی کمزور بدعوں کی فطرت میں ان بنیادی تبدیلیوں کا منبع و مصدر بنا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوی کر دیا۔ وہ ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وہ منتشر اور باہم جھگڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوی کر دیا۔ وہ ذلیل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ وہ منتشر اور باہم جھگڑنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وحدت اسلامی کے اس حلقے میں اکٹھا کر دیا جس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ خوشکن مظاہرہ کیا
جسے قریش کے سردار ابو سفیان نے دیکھ کر حیرت و تعجب سے کہا، ابو الفضل، میں نے اس جیسی بادشاہی کبھی نہیں دیکھی، نہ کسرا کی اور نہ قیصر کی۔